السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے قناعت۔ قناعت کا جو لفظ ہے یہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 25 سوال پوچھے گئے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، غنی ہونا چاہتا ہوں۔ جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو قناعت کا لفظ ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس دنیا کے حساب سے اور دین دنیا میں کیا اس کے فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں۔ اپنے حساب سے اپنے علم کے مطابق کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کریں تاکہ سننے والوں کو کچھ اس میں سے مل سکے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو اپنے اپنے حساب سے تمام مسائل میں اس کا حل نکال سکیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قناعت کے لفظ کو۔ قناعت اختیار کرنے والا یعنی فضول خرچی سے بچنے والا، جو ہے اسی میں گزارا کرنے والا اور فضول خرچی سے بچنے والا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، امیر اور غنی ہو جاؤ گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا میں اس کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم دین کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو قناعت اختیار کرتا ہے یعنی فضول خرچی سے بچتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ فضول خرچ کا جو حساب ہے وہ بڑا سخت ہوگا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، تو جو حساب سخت سے بچ جائے گا وہی تو امیر ہے، وہی تو غنی ہے۔ اور تاجر سے یعنی جسے اللہ رب العزت نے رزق اور مال و دولت سے نوازا ہے اس کا تو حساب بڑا سخت ہوگا۔ سب سے پہلے پوچھا ہی اس سے جائے گا بھی میں نے تجھے رحمتیں دی تھی، رحمت تجھ پر کی تھی، جو دولت عطا کی تھی، یہ تم نے کہاں لگائی؟ تو یہ جو سوال ہیں اس سے بچنا ہے تو قناعت اختیار کرو یعنی فضول خرچی سے بچو۔ اور ویسے بھی اس کا جو دوسرا معنی جو آپ کے پاس ہے اسی میں گزارا کرنا۔ آج ہم اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو آپ کے پاس ہے اسی میں التفا کریں اور اسی میں اللہ رب العزت کا شکر گزار رہیں، تو یقین جانیے گا قیامت والے دن جو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا اللہ اسی پر راضی ہو گیا، جو اس نے اعمال میں دیا اللہ اسی پہ راضی ہو گیا۔ پتہ یہ چلا قناعت اختیار کرنے والا اگلے جہان میں بھی امیر ہوگا۔ تو آئیے اب دنیا کی نظر میں دیکھتے ہیں قناعت اختیار کرنے سے دنیاوی فائدہ یا امیریت کیسے ہوتی ہے۔ دو طرح کے امیر ہوتے ہیں اس دنیا میں، ایک امیر ہوتا ہے دل کا، ایک ہوتا ہے جیب کا۔ اب اگر جیب کے امیروں کو دیکھیں تو اس معاشرے میں آپ کو حقیقت سے مل سکتا ہے کہ وہ دل کے سکون کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو ضرورت مند کبھی امیر نہیں ہو سکتا، یہ کلیہ آپ سمجھ لیں، ضرورت مند کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کریے گا کہ ایک بندے کے پاس سائیکل ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بائک مل جائے، یعنی وہ امیر ہونا چاہتا ہے۔ یعنی جس کے پاس کار ہے وہ کہتا ہے مجھے جہاز مل جائے، وہ امیر ہونا چاہتا ہے۔ یعنی ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کو برتری دی ہے، نعمتوں میں، دولت میں کسی نہ کسی کو ایک دوسرے سے بڑھ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ کہیں بھی امیریت کا جو فل سٹاپ ہے وہ نہیں ہے۔ تو قناعت اختیار کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں قلبی سکون ہوگا، اپنی نعمتوں میں ہم سکون سے رہ سکیں گے۔ ہم اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو یقین جانیے اپنے سے نیچے دیکھیے جس کے پاس سائیکل نہیں تو وہ بڑا پریشان ہے کہ اب اسے سائیکل مل جائے۔ تو اگر جس کے پاس بائک ہے تو آپ غور کریے گا کہ جس کے پاس بائک ہے وہ نیچے دیکھے، جس کے پاس سائیکل ہے تو اسے اپنی بائک پر رشک آئے گا، اپنی بائک پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر وہ دل کرے گا۔ لیکن اگر وہ قناعت اختیار نہ کرے، جو اس کے پاس ہے اس پر نہ رہے، تو وہ پریشان ہوگا، وہ اپنے تکلیف میں رہے گا کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو یہ ہے وہ ہے، یہ انسان کو بے سکونہ کرتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی غریبی ہے جس کے پاس بے سکونی ہے، اور سب سے بڑی امیری ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اور سکون لینا ہے تو قناعت اختیار کرو، مطلب جو آپ کے پاس ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج اس معاشرے میں آپ کو کئی ہزار لوگ مل سکتے ہیں جو اسی ناشکری اور اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی ناشکری میں مبتلا ہے کہ جی میرے پاس وہ ہوتا تو میں یہ ہوتا، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یقین جانیں اگر آپ کے پاس صحت ہے، آپ تندرست ہیں، تو آپ بہت امیر ہیں، آپ بہت امیر ہیں۔ سمجھے اس بات کو، آپ بہت امیر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے پیسوں کا ڈھیر پکڑے ہوئے اور ہاسپٹلز میں گھومتے ہوئے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں صحیح کر دو، ہمیں یہ کر دو۔ میں نے ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے کہ جسے بلڈ کینسر ہے، اور اس نے 2-3 لڑکوں کو پیسے دے کے یہ ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے اس کو خون دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو خون دینے کے پیسے نہیں دیے جا رہے تو سبحان اللہ، یار آپ جیسا امیر کون ہے؟ تو
تو اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں، قناعت اختیار کریں۔ سرکار نے جو فرمایا وہ کلیہ عین دل کے سکون کے مطابق ہے، اور جس کو سکون ہے وہی زندگی میں امیر ہے۔ تو اگر آپ دل کے امیر ہونا چاہتے ہیں تو بھائی یہ کلیہ استعمال کریں۔ سرکار نے فرما دیا قناعت اختیار کرو، تو قناعت اختیار کرو، فضول خرچیوں میں مت پڑو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید میری عزت، میرے سٹیٹس جو میرا ہے وہ گاڑیوں سے ہوگا، بائکوں سے ہوگا یا کسی اور چیزوں سے ہوگا، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے ولیوں کو غریب دیکھا ہے ظاہری، لیکن یقین جانیں بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے دروں پہ جا کے میں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ تو وہ امیر ہوتا ہے جس کے در پر کوئی آئے تو در پر بلانے کے لیے آپ کو دل کا امیر ہونا چاہیے، نہ کہ جیب کا۔ جیب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے، مانتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس زمانے میں بہت ساری پریشانیاں، بڑے سارے لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ امیریت ہے۔ نہ امیریت یہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن اس نے جو بدو نے سوال کیا تھا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، تو یہ جو امیریت ہے یہ پیسے کی وجہ سے ہی امیریت کا لیبل لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر کا لیبل اس کو لگتا ہے جس کو دنیا سے فائدہ حاصل ہو۔ تو قناعت اختیار کرنے والا یقینی طور پر فضول خرچ نہیں ہوگا، اور جو فضول خرچ نہیں ہوگا اس کے پاس اللہ کی نعمتیں وافر ہوں گی، وہ یقینی طور پر اللہ کی راہ میں بانٹتا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے ہی قناعت اختیار کرتا ہے۔ قناعت وہی اختیار کرتا ہے جسے اللہ سے خوف آتا ہے، اللہ کے غضب کا خوف آتا ہے، جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہی قناعت اختیار کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر جو اختیار کرتا ہے اللہ اس سے مزید نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ سے قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دل کے امیر بن جائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔